بھلائیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایک اہم صفت ہے ایمان والوں کی۔ اس کے کرنے پر بہت سارے وعدے ہیں اور چھوڑنے پر بہت ساری وعیدیں ہیں۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے جتنے اس کے اندر فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، مکروہات، مفسدات، یہ سب کے سب انسان کو معلوم ہو اور اس کے مطابق نماز پڑھے۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں اور مفسدات ہیں۔ یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کون سی چیزیں نماز میں سنت ہیں، کون سی چیزیں مستحب پسندیدہ اچھی ہیں، اور کون سی چیزیں نماز میں منع ہیں، مکروہ ہیں، اور کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مفسدات سے۔ یہ سب چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز ناقص ہو۔ تو نماز کو قائم کرنا۔ پھر اس میں بتایا گیا تھا کہ نماز، ایک تو یہ باہر کی چیزیں سب معلوم ہو، اور دوسرے نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھے تو نماز اچھی پڑھے، خشوع اور خضوع ہے۔ خضوع کا مطلب بیان کیا گیا تھا کہ خضوع ظاہر میں، جب نماز پڑھے تو ظاہر میں سکون ہے، اس کا ظاہری بدن سکون سے ہو۔ نماز میں جو اعمال جتنے بتلائے گئے ہیں اتنے ہی کرے، باقی اپنی طرف سے کوئی حرکت نہ کرے، ظاہری بدن بالکل خاموش ہو، پرسکون ہو، اس کو کہیں۔ جتنا شریعت میں جو حرکت بتلائی ہے نماز کے لیے وہ حرکت کرے۔ ہاتھ باندھنے کے لیے کہا قیام کی حالت میں تو ہاتھ باندھ، یہ حرکت ٹھیک ہے، باقی پھر اور کوئی حرکت نہیں۔ سر پر ہاتھ پھیرنا، داڑھی کو جانا، یا کہیں اور ہاتھ لگانا، ٹوپی درست کرنا، یہ سب چیزیں نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ خضوع کا مطلب یہ کہ ظاہر پرسکون ہو، ظاہر انسان کا ظاہری بدن جو ہے وہ سکون سے ہو، اس میں کوئی حرکت نہ ہو۔ اور دوسری چیز ہے خشوع، یعنی باطن، دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، دل کا تعلق اللہ سے ہو۔ اسی لیے شریعت میں بہت ساری ایسی چیزیں جو نماز کے خشوع میں، یعنی انسان کا دل اللہ کی طرف نہ جانے دے، دل کو اللہ سے غافل کر دے، ایسی حالتیں بہت ساری چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے تو بھوک کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، جبکہ کھانا تیار ہو، کھانا موجود ہے، تیار ہے، پھر انسان پہلے نماز پڑھ لے اور کھانا بعد میں کھائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے کھانا کھا لے، پھر اطمینان سے نماز پڑھے، کیونکہ اگر بھوک کی حالت میں نماز پڑھے گا، کھانا موجود ہے پھر بھی، تو پھر نماز نہیں رہے گی، نماز کھانا بن جائے گی۔ نماز کیا بن جائے گی؟ پوری نماز میں کھانے کے خیالات، کیسا پکا ہوگا، کیا ہوگا، پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا، بچے گا نہیں بچے گا، میرے حصے میں آئے گا نہیں آئے گا، تو پوری نماز نہیں رہے گی، نماز کھانا بن جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی سنایا تھا کہ میری نماز کھانا بن جائے، میری نماز کھانا بن جائے، اس سے اچھا ہے کہ میرا کھانا نماز بن جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میری نماز کھانا بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ میرا کھانا نماز بن جائے۔ یعنی اگر میں بھوک کی حالت میں نماز پڑھوں گا تو نماز کھانا بن جائے گی، نماز میں پورے کھانے کے خیالات، تو اس سے اچھا ہے کہ میرا کھانا نماز بن جائے۔ یعنی پہلے میں کھانا کھا لوں اطمینان سے، تاکہ اس کھانے کی طاقت سے پھر نماز پڑھوں۔ تو جب کھانا کھاتے ہوئے انسان کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہے تو وہ کھانا بھی گویا نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے انسان کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہے کہ کھانے کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے، کھانے کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے، کھانے کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے، تو اگر کھاتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے اور اس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہے تو وہ
کھانا بھی اس کا گویا نماز ہے، اس پر بھی ثواب ہے، یہ فرما رہے۔ اس لیے ہر ایسی چیز سے منع کیا گیا جو نماز میں انسان کے دل کو حاضر نہ رہنے دے، دل کو ادھر ادھر کھینچ کر لے کر چل جائے، ایسی چیز سے منع کیا گیا۔ بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا، پیشاب پاخانہ روک کر نماز پڑھنا، کیونکہ پیشاب پاخانہ اگر روک کر نماز پڑھیں گے تو پھر نماز میں ذہن نہیں رہے گا، ذہن حاضر نہیں رہے گا، ذہن موجود نہیں رہے گا۔ تو اس لیے نماز کا خشوع شریعت چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان جب نماز پڑھے تو خشوع کے ساتھ، یعنی دل اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ وہ ابو جہم رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر، یمن کی بہت خوبصورت منقش یعنی نقش و نگار والی بہت اچھی خوبصورت چادر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر پہن کر نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تیزی سے وہ چادر نکال کر رکھی یا پھینکی جیسے کوئی انسان ناپسندیدہ چیز کو نکال کر پھینکتا ہے، جو چیز پسند نہیں ہے اس کو کیسے انسان اپنے سے دور کرتا ہے، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اٹھا کر رکھی اور کہا اذهبوا بخمیصتی هذه الى ابی جہم، یہ میری چادر ابو جہم کے پاس لے کر جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ ایک سادہ چادر مجھے دے دے، یہ قیمتی چادر خوبصورت چادر لے لے، اس کے بجائے مجھے ان کا دل رکھنے کے لیے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل بھی رکھ رہے ہیں، ان کا دل نہ ٹوٹے، انہوں نے چادر ہدیہ دی، خالی واپس کر دیں گے ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہا کہ یہ رکھ لو، دوسری کوئی ہلکی جو سستی چادر ہے وہ مجھے دے دو، کیوں؟ فَإِنَّمَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِ، بخاری شریف، کہ ابھی کچھ دیر کے لیے اس چادر نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ تو دیکھیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عام انسانوں کے جیسے ہمارے جیسے نہیں تھے کہ وہ چادر میں ہی پوری نماز گزار دی ہے، نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے عام انسانوں کے جو نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری نماز میں چادر کے بارے میں سوچتے ہوں، بس ایک سیکنڈ یا 2 سیکنڈ، چند سیکنڈوں کے لیے چادر کا خیال آ گیا، اور وہ بھی ہماری تربیت کے لیے، وہ بھی کاہے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تھوڑا چند سیکنڈ کے لیے ذہن چادر کی طرف موڑ دیا، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو بھی چیز نماز میں رکاوٹ ڈالے، نماز میں انسان کے ذہن کو دوسری طرف تقسیم کرے، ڈیوائیڈ کرے، کھینچے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا، ایسی چیزوں کو اپنے سے الگ کر دیا۔ تو خیر، نماز کا خشوع چاہیے، نماز کی لذت، نماز کا مزہ حاصل ہو جائے، اس کے پیچھے مسلمان کو محنت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک مسلمان کو بہت زیادہ مشقت اٹھانی چاہیے۔ جیسے دنیا میں اگر ہمیں کھانے کا مزہ نہ آئے، زبان پہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے کہ کھانے کا مزہ آتا ہے انسان، اگر یہ کھانے کا مزہ آنا بند ہو جائے گا تو ہم لوگ ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کو؟ علاج کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ بولو، برداشت نہیں کریں گے، 1 دن 2 دن 3 دن بہت ہو گیا، 8 دن، اور میں کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا، میرے زبان پہ مزہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک نہیں 50 ڈاکٹروں کو بتائیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ علاج ہو جائے اور مجھے کھانے کا مزہ آنے لگے۔ حالانکہ کھانے کا مزہ نہیں آیا تو کیا فرق پڑے گا؟ پیٹ تو بھر رہا ہے۔ کھانے کا مزہ نہ بھی آئے، پیٹ تو بھرے گا نہیں بھرے گا، نیچے اتر رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، طاقت آ رہی ہے، کھانا اندر جا رہا ہے برابر، صرف مزہ نہیں آ رہا، تو آدمی ہر قسم کا جتن کرے گا، کوشش کرے گا کہ مجھے کھانے کا مزہ مل جائے، کھانے کا مزہ حاصل ہو جائے، کھانے کی لذت مل جائے۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں نماز کے لیے بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی ہم نے سوچا 5 سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں مزہ نہیں آ رہا تو ہم چلو جانا تو پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ کر ہم چھوڑ دیتے کہ نماز تو ہو رہی ہے، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کھانے کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچتے،
دنیاوی کوئی بیماری ہو جسم میں، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ چلو آپ جانے دو، ایک ہاتھ تو خراب ہے، خالی زبان تو خراب ہے، باقی جسم تو صحیح ہے، کیا علاج کرانا ہے، چھوڑ دو، ایسا سوچتے ہیں کبھی؟ تو جسمانی علاج کے بارے میں ہم ایسا نہیں سوچتے، لیکن نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، جانے دو۔ نہیں، کوشش کرنی چاہیے نماز میں خشوع حاصل۔ خشوع کے طریقے علماء نے بتایا، پہلا طریقہ یہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز کے وقت یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ خشوع حاصل کرنے کا پہلا طریقہ، نماز میں ذہن حاضر رکھنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوچو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا ایک تصور باندھو۔ یہ حقیقت ہے، انسان دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، انسان دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو لفظ استعمال کیا کأنکا، کیا بولے؟ ایسی عبادت کرو اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں گویا کہ، جیسا کہ، مثال ہے، تو تصور باندھنا ہے بس کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا ہے نماز میں خشوع کا طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا؟ دوسرا طریقہ صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ یہ آخری نماز ہے، رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھو۔ اگر ابھی آسمان سے اعلان ہو جائے، خدا نخواستہ ابھی اگر آسمان سے اعلان ہو جائے کہ یہاں تفسیر میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کی کل فجر کی آخری نماز ہے، اور فجر کی نماز ہوتے ہی 5 منٹ کے بعد سب کا انتقال ہو جائے گا، تو بولو فجر کی نماز ہم کیسی پڑھیں گے؟ ایسی نیند میں پڑھ لیں گے؟ کتنی اچھی پڑھیں گے؟ ہے نہیں ہے؟ خوب دھیان سے پڑھیں گے، یار آخری نماز ہے، کم سے کم یہ تو قبول ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا کہ ہر نماز کے وقت یہ سوچو کہ یہ نماز کے 5 منٹ کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے، یہ نماز کے 5 منٹ کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے اور میری یہ آخری نماز ہے۔ ہر نماز کے وقت یہ سوچنا ہے۔ تو بتاؤ نماز اچھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اصل میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت لمبی زندگی پڑھی، شیطان یہ ڈالتا ہے جو نماز کو ہم جو ہے ایزی لیتے ہیں، نماز میں دھیان لانے کی کوشش، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان دل میں یار بڑھاپے میں آخر ٹائم ہوگا جب ہم اچھی نماز پڑھیں گے، ابھی کیا ہے جوانی ہے، سب ابھی طاقت ہے، ابھی تو تھوڑا ذہن ادھر ادھر گھوم رہا ہے، گھومنے تو نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، تو گویا اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ نہیں، ابھی سے ہر نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ گویا نماز کے 5 منٹ کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے، اعلان ہو گیا 5 منٹ کے بعد انتقال ہونے والا ہے، تو کیسی نماز پڑھیں گے؟ ایک دم اچھی۔ یہ حدیث میں نسخہ بتایا گیا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے رخصت ہونے والا، آخری جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کیسی نماز پڑھتا ہے، اتنے دھیان سے توجہ سے نماز پڑھتا ہے۔ پھر یقیناً اگر یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے، شیطان کے وسوسے کم ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، کہ نماز ایسی پڑھو جیسے کہ یہ آخری نماز ہے، رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھو۔ تیسرا طریقہ کہ نماز میں جتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ثنا سے لے کر دعائے معصورہ تک، ثنا پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح اور قومے کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، پھر قاعدے میں جو تحیات، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ، تو یہ جتنی چیزیں ہم نماز میں عربی میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہم معلوم کریں، یاد کریں اور ترجمے پر ذہن جمع۔ یہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز میں جتنی عربی ہم پڑھتے ہیں، جتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ اور مطلب ہم یاد کر لیں اور اس ترجمے اور مطلب کی طرف ذہن کو لگائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ خشوع حاصل ہو جائے گا اور اچھی نماز پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ یہ تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ، اگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم جو ہے جو عربی لفظ اور ورڈز ہمارے نکلتے ہیں ان کی طرف ہمارا ذہن،
عربی لفظ جو ادا کر رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والا جو ابھی لفظ منہ سے نکل رہا ہے اس کے آئندہ جو لفظ ہے اس پر ہمارا ذہن جانا چاہیے. الحمد پڑھ رہے ہیں تو للہ، اب آگے کیا پڑھوں گا؟ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو اگلی آیت الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو اگلے جملے پر مالک یوم الدین پر نظر، توجہ اس کی طرف کہ اب آگے کیا پڑھوں گا. تو اس طریقے سے اب ظاہر سی بات ہے جب اپنا ذہن خود ہم لوگ اس طرف متوجہ رکھیں گے کہ مجھے اگلا جملہ کیا پڑھنا ہے، تو بتاؤ شیطان ادھر ادھر جانے دے گا؟ ذہن جو ہمارا ادھر ادھر ہم ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی طرف ہم متوجہ نہیں رکھتے، تو ظاہر سی بات ہے خالی انسان کا خیال، انسان کا ذہن خالی رہے یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کو اس طرف نماز کے اندر جو چیزیں سوچنا ہے ان چیزوں کی طرف نہیں لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کی طرف جائے گا. وہ نیوٹرل رہے بس ایسے ہی، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ نماز میں پھر دنیا کی طرف جائے گا، گناہوں کی طرف جائے گا، گندی چیزوں کی طرف جائے گا. اس لیے یہ چوتھا طریقہ ہے خشوع پیدا کرنے کا، کہ جو لفظ پڑھ رہے ہیں زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کے اگلے لفظ پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو لفظ زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کے اگلے، آپ اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ خود نفع محسوس ہوگا. کہ جو لفظ زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کے اگلے لفظ پر ہماری توجہ، ہمارا ذہن اس طرف جائے. الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو رب العالمین کو سوچیں کہ اب اگلا جملہ مجھے رب العالمین پڑھنا ہے. رب العالمین ہو گیا تو اب الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم پڑھتے وقت مالک یوم الدین، مالک یوم الدین پڑھتے وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طریقے سے یہ چوتھا طریقہ ہے خشوع پیدا کرنے کا. اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے محسوس کریں. یہ سوچے کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے اور میں اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو دیکھ کر گویا نماز پڑھوں. تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ یاد آئے گا، اللہ کی طرف ذہن جڑا رہے گا. تو یہ پانچ چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ تو کر لیں تو خشوع پیدا ہوگا، اس سے نماز صحیح ہوگی. ورنہ ایسی نماز پڑھتے رہیں گے اور اللہ معاف کرے قبروں میں چل جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے نماز پڑھنا بھی ہے، قائم بھی کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے، اس کے اندر دھیان جمانے کی کوشش کرنا ہے، یہ شریعت چاہتی ہے. ایسی نماز پر پھر تو ایسی خشوع والی نماز ہوگی تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے. تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرتے ہیں. پہلے بتایا گیا تھا کہ منافقین جو تھے ان کی پہلے 5 برائیاں، 5 بری عادتیں بیان ہوتی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی، مومنوں کی 5 اچھی عادتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. ایک تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، دوسرے وہ یقیمون الصلاۃ. ایک تو امر بالمعروف، دوسرے نہی عن المنکر. پہلا بھلائی کا حکم دینا، دوسرا برائی سے روکنا، تیسرے نماز قائم کرنا، چوتھے زکوٰۃ ادا کرنا، اور پانچویں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یعنی یہاں اطاعت سے مراد ہے جہاد کرنا. یہاں اطاعت سے مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی حکم آ جائے تو جہاد کرتے ہیں، کافروں سے لڑتے ہیں. اولئک سیرحمهم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ عن قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں لے گا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے گا، رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اب رحم کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کس شکل میں ان پر رحم کرے گا؟ مومنوں پر جو رحم کرے گا اس کی تفصیل پہلے اللہ تعالیٰ نے شارٹ کٹ میں جس کو کہتے ہیں مجملاً بیان کیا کہ ہم ان پر رحم کریں. اب آگے تفصیلاً. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا